مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ قصیدہ بردہ شریف ایک شاعرانہ کلام ہے جو کہ مصر کے معروف صوفی شاعر ابو عبداللہ محمد بن سعد البوصیری نے تحریر فرمایا۔ آپ کی تحریر کردہ یہ شاعری پوری اسلامی دنیا میں نہایت معروف ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ 1211 سے 1294 پورا نام ابو عبداللہ محمد بن سعد البوصیری ایک مصری شاعر تھے جو کہ مصر میں ہی رہے، جہاں انہوں نے ابن حنا کی سرپرستی میں شاعرانہ کلام لکھے۔ ان کی تمام تر شاعری کا مرکز و محور مذہب و تصوف رہا۔ ان کا سب سے مشہور شاعرانہ کلام قصیدہ بردہ شریف ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، مدحت و ثنا خوانی پر مبنی ہے اور اسلامی دنیا میں نہایت مشہور و مقبول عام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس کی بنا پر امراء اور سلاطین وقت ان کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سر راہ اللہ کے ایک نیک بندے سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بوصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ اس کا آپ نے نفی میں جواب دیا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں رہتے اور اسی دوران کچھ نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضے میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی میں امام بصیری کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنے اس مرض لادوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور پورے بدن پر اپنا دست شفا پھیرا، جس سے درینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور آپ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اس چادر کی وجہ سے ہی اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ اگلے دن صبح صبح آپ اپنے گھر سے نکلے اور سب سے پہلے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجاء تھے۔ انہوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں لکھا ہے مجھے بھی سنا دیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا، وہی قصیدہ جس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: کیا تو نے ذی سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے گوشہ چشم سے بہنے والے آنسو کو خون سے ملا دیا؟ آپ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے اب تک کسی سے نہیں کیا اور آپ کو پھر کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم آپ یہ قصیدہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اس مجلس میں ہمتاً گوش اسے سن رہا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدے کو وہ شہرت دوام ملی جو آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک امام بصیری کے توسل سے ہمیں بھی حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔